بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صلوات بجے محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ انفال کی آیات میں سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کے اس حصے میں پروردگار عالم انسانوں کی دو قسموں کو بیان کرتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں اور اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے. ایسے لوگ مالک ان کے لیے اعلان کرتا ہے کہ جو لائق عبادت ہوتے ہیں اور اللہ انہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ ان کے سینوں کو اسلام کے لیے، دین کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، ان کے اندر گنجائش پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اچھی باتوں کو سنیں اور اسے قبول کریں. اور ان کے مقابلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اعمال، اپنے کرتوت، اپنی فکروں، اپنی بے ایمانی کے باعث اس قابل نہیں ہو پاتے کہ وہ اللہ کے نظام ہدایت کا فائدہ اٹھائیں اور ان کی ہدایت کی جائے. تو ایسے انسانوں کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور ان کے لیے حق کو، سچ کو قبول کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان میں چڑھنا ہو. اور پھر قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اور یہ جو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ حق کو قبول نہیں کر سکتے، حق کے لیے ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، یہ لوگ خود اپنے کیے کی سزا بھگتتے ہیں. ایمان نہ لانے کے باعث ان پر یہ آفت آتی ہے، اس مصیبت کا شکار ہوتے ہیں اور اس نجاست سے دوچار ہو جاتے ہیں اور اس کثافت سے دوچار ہو جاتے ہیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل جس گزارش کا آغاز کیا ہے، نظام ہدایت الہی میں ہمارے رہبر، ہمارے ہادی یعنی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و کردار اور ان کے ارشادات کی روشنی میں زندگی کے سبق، یہ میری گزارش کا اصل عنوان ہے کہ سیرت و کردار و ارشادات معصومین کی روشنی میں زندگی کے سبق حاصل کیے جائیں. آج میں اس سلسلے میں سب سے پہلی گفتگو
وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو ہماری دینی اور مذہبی زندگی کا آغاز ہے، یعنی ہم مسلمان، مومن، شیعہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کے ارشاد کی مدد سے اور ان کے ارشادات کی روشنی میں ایمان کے اثرات اور مومن سے جو مطالبہ ہے ہمارے رہبروں کا، ان میں سے بعض کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک با ایمان انسان جو صاحب ایمان ہے اور ایک ایسا انسان جو ایمان تک نہیں پہنچا ہے، اس کے درمیان جو بہت سے فرق ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ خود قرآن کریم ایک مخصوص موقع پر کرتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر بہت سے تذکرے ہیں، مجھے ان میں سے ایک بات آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کرنا ہے کہ ہم ایمان کی زندگی اختیار کرنے کے بعد مشکلات کا احساس کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ صاحب ایمان بن کے ہم دشواریوں کا شکار ہوئے ہیں، نہ جانے کتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگ گئی ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جس سے دنیا والے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ کھاتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے، لوگ بہت کچھ پیتے ہیں، ہم نہیں پی سکتے، لوگ جس طرح چاہیں رہیں، ہم نہیں رہ سکتے، جس طرح لوگ چاہیں کمائیں، ہم ہر راستے سے روزی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایماندار ہونے کے نتیجے میں ہماری زندگی دشوار ہے، سخت ہے، مشکلات ہیں، اور جو ایماندار نہیں ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، جس نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، جس نے دین کو نہیں اپنایا ہے، جو مذہب کو نہیں مانتا ہے، اس کے لیے آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، مشکلیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم اس مزاج پر تبصرہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس انداز فکر کے بارے میں وہ راستہ بتایا گیا ہے کہ جس کے بعد ہمارا دماغ اس مایوسی والی فکر سے کہ ہم محروم ہیں، ہم فائدے نہیں اٹھا سکتے، ہمارے لیے بندشیں ہیں، اس سے نکل کے آگے بڑھ کے سوچے۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے، ابتدائی سوروں میں، شاید سورہ آل عمران میں ہی ہے یہ تذکرہ، ابتدائی سوروں میں ہے، 4-5 سوروں کے اندر کسی سورے میں، جہاں پر اللہ نے جنگ کے، جہاد کے مسائل اور اس کے مختلف جزیات کو بیان کیا ہے۔ اسی درمیان نماز مسافر کا تذکرہ آیا ہے قرآن کریم میں، اور جہاد کے عالم میں جب جنگ چل رہی ہو تو نماز خوف کیسے پڑھی جائے اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ دیکھو جب دشمن نے تمہارے اوپر حملہ کیا ہے اور اب وہ ہٹ رہا ہے تو تم اپنے دشمن کی جستجو اور تلاش کو چھوڑ نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لگے کہ تم زخمی ہو۔ ظاہر ہے وہ ایک مخصوص صورتحال کے سلسلے میں گفتگو ہے، لیکن اس میں جو جملہ میں آپ کو آیہ قرآنی سنانا چاہتا ہوں وہ تمام ایمانی زندگی کے کام کی چیز ہے۔ گفتگو تو وہاں جنگ کے حالات کی ہے، لیکن ان جنگ کے حالات میں جو آیت ہے وہ آیت کفر اور ایمان، مومن اور کافر کے درمیان ایک ایسے بڑے فاصلے کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر اسے ہم محسوس کر سکیں تو دنیا کی دشواریوں میں ہمارا ذہن اس طرح سے نہ سوچے گا کہ ہم محروم ہیں اور کافر ہمارے مقابلے میں آرام و آسائش میں ہے اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے، ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ان کے پیچھے جاؤ، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں، چونکہ جنگ ہوئی تھی، جنگ کے بعد کی آیتیں ہیں، تو اب ظاہر ہے جب جنگ ہوگی لشکر کے سامنے آئے گا، دونوں طرف سے تلواریں چلیں گی، دوسری طرف سے تیر چلیں گے، نیزے چلیں گے، ادھر بھی خون بہا، ادھر بھی خون بہا، ادھر کے لوگ بھی مارے گئے، ادھر کے لوگ بھی مارے گئے، ادھر بھی گردنیں کٹیں، ادھر بھی گردنیں کٹیں، دونوں طرف زحمت اور نقصان ہوا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں طرف برابر ہو، مثلا ادھر والے 5 لوگ ہیں تو ادھر کے 50 ہیں، یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے جنگوں میں، کبھی ادھر کے لوگ زیادہ مارے گئے، کبھی ادھر کے لوگ زیادہ مارے گئے، لیکن بہرحال ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ صرف ایک طرف نقصان ہوا ہو اور دوسری طرف نقصان نہ ہوا ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، اور چاہے دوسری جنگیں ہوں۔ تو اب ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں یہ سوچ کے کوتاہی نہ کر بیٹھنا
کہ تمہیں نقصان پہنچا ہے، اذیت پہنچی ہے، تکلیف اٹھانا پڑی ہے، زخمی ہوئے ہو، مارے گئے ہو۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اس لیے کہ جیسے تم نقصان اٹھایا، تم نے جیسے تمہیں تکلیف ہوئی ہے، جیسے تم کو زحمت ہوئی ہے، ایسے ہی تمہارے مقابلے میں جو کفار ہیں ان کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کو بھی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کا بھی خون بہا ہے، ان کو بھی زخم لگے ہیں۔ تو جیسے تم پریشانیوں کے شکار ہوئے ہو وہ بھی پریشانی کے شکار ہوئے، جیسے تمہارا نقصان ہوا ہے ویسے ان کا نقصان ہوا ہے، جیسے تم نے زحمت اٹھائی ہے ویسے انہوں نے بھی زحمت اٹھائی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس حصے کو کیوں سنایا، اب جو آیت سنانا چاہتا ہوں اس کے لیے سنایا ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کچھ کھا رہا ہم وہ نہیں کھا سکتے، کوئی کچھ پہن رہا ہم نہیں پہن سکتے، کچھ نعمتوں میں ہے ہم ان نعمتوں کو لوٹ کھسوٹ کے ذریعے جو آئی ہیں نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ مصیبت ہماری طرف ہے اور نعمت ان کی طرف ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے مومن کو زحمتوں کا سامنا ہے اس دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کافر کو کوئی زحمت نہیں ہے۔ مومن بھی بیمار ہوتا ہے، کافر بھی بیمار ہوتا ہے، مومن کا کاروبار بھی بگڑتا ہے، کافر کا کاروبار بھی بگڑتا ہے، مومن کے گھر میں بھی موت ہوتی ہے، کافر کے گھر میں بھی موت ہوتی ہے، مومن بھی تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، کافر بھی تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ساری مشکلیں اور سارے مصائب مومن کے لیے ہیں، کافر کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی مشکل ہے، اس کے لیے بھی مشکل ہے، دونوں مشکلوں میں شریک ہیں، مشکل اس کے لیے بھی ہے، مشکل اس کے لیے بھی ہے، مگر قرآن کریم مومن اور کافر کے درمیان کے فرق کو محسوس کراتا ہے۔ قرآن کریم مومن کے سامنے جب مشکل آئے، دشواریوں کا سامنا آئے، تنگیوں کا سامنا آئے، پریشانیوں کا سامنا آئے، اس کے اور کافر جب دشواریوں کے شکار ہو، زحمتوں کا شکار ہو، مصیبتوں کا شکار ہو، ان دونوں کے درمیان فرق کرتا ہے کہ تمہارے لیے بھی مصیبت ہے، ان کے لیے بھی مصیبت ہے، لیکن ترجونا من اللہ ما لا یرجون، مگر ایک فرق ہے تمہارے اور مومن اور کافر کے درمیان کہ مومن جب مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، فقر و تنگدستی کا شکار ہوتا ہے، زحمتوں کا شکار ہوتا ہے، تو ان دشواریوں کے اٹھانے میں اس کی ایک امید لگی ہوتی ہے۔ کیا امید ہوتی ہے؟ اس مصیبت کے مقابلے میں اللہ سے اجر ملنے والا ہے، اللہ سے جزا ملنے والی ہے، جنت ملنے والی ہے، ما لا یرجون۔ لیکن کافر پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو اسے امید جزا اللہ سے کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو کافر مصیبتوں میں تمہارا شریک ہوتا ہے لیکن مشکلات میں اسے اللہ سے امید جزا نہیں ہوتی ہے، اور صاحب ایمان کو اللہ سے جزا پانے کی امید ہوتی ہے۔ یہ وہ بڑا فاصلہ ہے کہ اگر ہم اس کا احساس کر لیں تو پھر یہ امید جزا دنیا کے تمام مشکلات کو ہمارے لیے آسان بناتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ کافر کی دنیا یہی دنیا ہے، مصیبتیں ہیں تو کوئی امید جزا اس کے پاس نہیں ہے، مومن کے پاس یہاں مصیبتیں ہیں تو مستقبل میں جزا کی امید بھی اپنے مالک سے لگائے ہوئے ہے۔ اور یہ صرف ایمان کی دین ہے جو مومن کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے کسی مرحلے میں مصیبتوں میں اس مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے کہ دروازے بند ہو گئے ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ہر لمحے امید لگائے رکھتا ہے کہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو مصیبتوں کا ہٹانے والا مالک بھی ہے، اور مشکلات پڑ رہی ہیں تو مشکلات کی جزا دینے والا ہمارا غفار الذنوب بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دوسری گزارش جو اس موضوع کے سلسلے میں معصوم ہی کے ارشاد کی روشنی میں معصوم کے ارشاد کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ عزیزو، جب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، دو باتیں مجھے آج آپ کی خدمت میں اس موضوع پر کہنا ہے انشاءاللہ۔ جب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو اس مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو ہے، میں نے ابھی دو لفظ استعمال کیے، ایک طرف مومن ہے اور ایک طرف کافر ہے، ایک اقرار کرنے والا اور ایک انکار کرنے والا، اور اقرار بھی دل کی گہرائیوں سے کرنے والا۔ تو جب آپ اپنے کو مومن کہتے ہیں، میں اپنے کو مومن کہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں کافر ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں میں مومن ہوں تو میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نبیوں کو مانتا ہوں، اس کے مقابلے میں ہے جو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا۔ میں قبلے کو، کعبے کو مانتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں کعبے کو، قبلے کو نہیں مانتا۔ میں قیامت کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ میں امامت کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں،
اللہ کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، اماموں کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، قبلے کو مانتا ہوں، حساب و کتاب کو مانتا ہوں، برزخ کو مانتا ہوں، قبر کی منزلوں کو مانتا ہوں، میزان کو مانتا ہوں، صراط کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، جہنم کا اقرار کرتا ہوں، یہ مومن ہے جس کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں اللہ کے حکم پر نماز کو واجب مانتا ہوں، روزے کو واجب مانتا ہوں، حج کو واجب مانتا ہوں۔ اس کے بعد نیکیوں کی فہرست گنانا شروع کرتا ہے، محرمات کی فہرست گنانا شروع کرتا ہے۔ میں غنا کو حرام مانتا ہوں، میں بدکاری کو حرام مانتا ہوں، میں سود کو حرام مانتا ہوں، میں شراب کو حرام مانتا ہوں۔ تو مانتا ہوں کی فہرست ہے جو انسان کو مومن بناتی، اور اس کے مقابلے میں کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، قبلے کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، حساب کو نہیں مانتا، برزخ کو نہیں مانتا، میزان کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا۔ جو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں وہ ہے مومن، اور جو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا وہ ہے کافر۔ یعنی کافر بنتا ہے انکار کر کے، اور مومن بنتا ہے اقرار کر کے اور دعویٰ کر کے۔ صرف اقرار نہیں کرتا، میں مانتا ہوں، دعویٰ کرتا ہے وہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا، میں نبی کو مانتا ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا، میں اماموں کو مانتا ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا، میں قرآن کو مانتا ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا۔ اور قرآن اس کے مقابلے میں کافر، میں نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا، یہ اس کا انکار ہے۔ تو ادھر ہے انکار اور ادھر ہے دعویٰ۔ جو دعویٰ کرے کسی چیز کا، اب ذرا گاڑھا لفظ آپ کے لیے بولنا پڑے گا، دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں مدعی، اور انکار کرنے والے کو کہتے ہیں منکر۔ جب کسی معاملے میں ایک آدمی کہے، کسی چیز کا دعویٰ کرے تو وہ مدعی ہوگا، اور دوسرا اس کا انکار کرے تو وہ منکر ہوگا۔ یہ معاملہ عام طور پر آتا ہے جب کہیں کسی مسئلے پہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، ایک طرف ایک مدعی، دوسری طرف دوسرا منکر، کہہ رہا ہے یہ گھر میرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے گھر تمہارا نہیں، یہ رومال میرا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ رومال آپ کا نہیں، تو میں مدعی، وہ منکر۔ جب صورتحال ایسی ہو تو یہاں ثبوت کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ جو بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں اور امام کے ارشاد کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ایک ہو دعوے دار اور ایک طرف ہو ایک انکار کرنے والا، ایک ہو مدعی اور ایک ہو منکر۔ تو ایسی صورت میں اگر میں کہتا ہوں یہ رومال میرا ہے اور آپ کہتے ہیں رومال آپ کا نہیں ہے، صرف انکار کر رہے ہیں، تو یہاں پر کس کو گواہی دینا، ثبوت دینا پڑے گا، کس کو دلیل دینا پڑے گی، کس کی گواہی لانا پڑے گی؟ جو کہہ رہا ہے کہ یہ رومال میرا ہے، یہ قلم میرا ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، وہ ثبوت لے کے آئے۔ دنیا کے نظام میں بھی شاید میرے خیال میں یہی سسٹم رائج ہے، اور اسلامی عدالت میں ہمیشہ ثبوت کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ہے یہ۔ تو دعوے دار کے ذمہ ہوتا ہے ثبوت۔ میں تاریخ کے ایسے واقعے کے سہارے جسے آپ روزانہ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، اس بات کو ذرا اور آپ کی خدمت میں واضح کر دوں کہ دعوے دار کو ثبوت دینا پڑتا ہے۔ مشہور ترین واقعہ ہے جارج جرداق صاحب کتاب ندائے عدالت انسانی کے نام سے، جن کی کتاب عربی میں چھپی اور اردو میں اس نام سے ترجمہ ہوا، صوت العدالت الانسانیہ کے نام سے عربی میں، اور اردو میں ندائے عدالت انسانی کے نام سے چھپی ہے۔ اصلاح کھجوا بہار سے، اور قابل قدر کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب، پرانی کتاب ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، نقل کیا ہے تاریخ کی کتابوں سے کہ مولا علی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک زرہ تھی جو جنگ صفین کے لیے جاتے ہوئے راستے میں گر گئی تھی، اور وہ کسی کوفے میں ایک یہودی کے ہاتھ میں دکھائی دی۔ بعد میں امام حاکم وقت بھی ہیں، خلیفہ وقت بھی ہیں، لوگوں نے بیعت کر لی ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، اور رعایا میں ایک غیر مسلم اہل کتاب یہودی کے ہاتھ میں آپ کو اپنی زرہ دکھائی دی۔ امام نے کہا زرہ میری ہے، پہچانی آپ نے، ظاہر ہے جانتے ہیں، کہا یہ میری زرہ میری ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ زرہ آپ کی نہیں ہے۔ امام کہہ رہے ہیں زرہ میری ہے، دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے زرہ آپ کی نہیں ہے۔ اب عدالت کا نظام دیکھیے، انصاف کا نظام دیکھیے، رعایا ہے، ایک عام آدمی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، امام حاکم ہے، اس سے لے لیں، کون آئے گا جو کوئی کچھ کہے گا؟ لیکن امام نے زور اور زبردستی کا استعمال نہیں کیا، کہا اچھا چلو قاضی کی کورٹ میں، قاضی کے پاس، اس سے فیصلہ کرائیں۔
وہ دونوں آئے لے کے. امام نے کہا زرا میری, اس نے کہا نہیں ان کی زرا نہیں ہے. تو اب جب اس شکل میں مقدمہ پیش ہوا تو قاضی نے, جو امام ہی کا معین کیا ہوا قاضی ہے, اس نے کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں, اس میں تفصیلات ہیں کہ اس نے احترام سے نام لیا, تو امام نے اس کو سمجھایا کہ دونوں کو ایک طرح سے بلاؤ, یہاں عدالت میں دونوں تمہارے سامنے برابر ہیں. خیر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں زرا آپ کی ہے, تو آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل, کوئی ثبوت, کوئی گواہ ہے؟ تو امام نے کہا نہیں اس وقت تو میرے پاس کوئی گواہ ہی نہیں, میں لے کے نہیں آیا ہوں. تو کہا پھر آپ کا بتایا ہوا خود قانون ہے کہ دعویٰ کرنے والا اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا قاضی نے فیصلہ دیا کہ یہ زرا جس کے ہاتھ میں جو کہہ رہا علی کی نہیں ہے اس کو دے دی جائے. بظاہر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ علی مقدمہ ہار گئے, مگر علی مقدمہ ہارے نہیں ہیں. ایک زرا کا مقدمہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مقدمہ ہے جسے علی جیتے ہیں. حق کا مقدمہ ہے. علی جیسے اس نے کہا کہ زرا تمہاری ہے, تمہارا فیصلہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں تمہاری ہے, علی گواہ نہیں لا سکے. وہ آگے بڑھا, اس نے کہا کہ امیر المومنین کی خدمت میں آیا, کہا مولا یہ زرا آپ کی ہے اور جنگ صفین سے جاتے ہوئے گر گئی تھی, آپ کے سامان سے میں نے اٹھا لی تھی, میں آپ کو واپس کرتا ہوں اور آپ مجھے اپنے دین کے بارے میں سکھائیں, کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں. مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہے, میں نے صرف آپ کی خدمت میں پیش کیوں کیا ہے. تو کیوں مسلمان ہو؟ ابھی تو انکار کر رہا تھا کہ زرا بھی نہیں آپ کی, اور اب مسلمان ہونا چاہتا. اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی اور ان کے وصی اصلی اور وصی حقیقی, جو حقیقی جانشین امام آخری نبی کا ہوگا, اس کے دور حکومت میں انصاف ہوگا. میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں انصاف ہے کہ آپ حاکم ہوتے ہوئے عدالت میں حاضر ہوئے ہیں. تو جب مجھے پتا چل گیا کہ آپ واقعی خلیفہ ہیں, آخری نبی کے سچے جانشین ہیں, تو پھر آخری نبی کی نبوت بھی سچی ہے اور آپ کی ولایت بھی سچی ہے, لہٰذا میں جہنم میں کیوں جاؤں آپ کا انکار کر کے, مجھے مسلمان بنائیے. وہ مومن مسلمان ہوا, مولا کے ہاتھوں پہ بیعت کی, ایمان لایا, زرا امیر المومنین کے ہاتھوں میں دے دی. میں کہنا یہ چاہتا تھا آپ سے کہ دیکھیے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ زرا کا مقدمہ علی ہار گئے ہیں, لیکن حقیقتاً یہ مسئلہ زرا کا نہیں ہے, بلکہ انصاف کی بات دیکھی جا رہی ہے. جب اسے یقین ہو گیا کہ علی کے دور حکومت میں انصاف ہے تو اس نے بھی واپس کی اور صاحب ایمان بھی بن گیا. میں نے یہ تذکرہ آپ کو کیوں یاد دلایا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ مجلسوں میں مسلسل آپ اس واقعے کو سنتے رہتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب کوئی مسئلہ اختلاف کا ہو اور کوئی کرے دعویٰ اور دعوے دار بنے اور کوئی کرے انکار, تو دعوے دار کو ثبوت دینا پڑتا ہے. اسی لیے عدالت میں مولا سے کہا گیا کہ آپ ثبوت لائیں کہ ذرا آپ کی ہے. یہ اور بات ہے کہ جو انکار کر رہا تھا وہی علی کے لیے گواہ بن گیا. یہ کارنامہ امامت ہے کہ ادھر ادھر سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو انکار کر رہا ہے وہی گواہ بن گیا علی کی حقانیت و صداقت کا, اور صرف زرا واپس نہیں کی بلکہ زرا دے کے ایمان پا لیا. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کہیں مسئلہ آتا ہے تو اختلاف کا, ایک کرے انکار ایک کرے دعویٰ, تو جو دعویٰ کرے اسے ثبوت دینا پڑتا ہے, گواہ لانا پڑتا ہے, دلیل دینا پڑتی ہے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس دعوے کا ثبوت یہ ہے, دلیل یہ ہے. اب پھر مجھے اپنے لفظوں کو دہرانے دیجئے کہ مومن کرتا ہے دعویٰ, میں اللہ کو مانتا ہوں, میں رسول کو مانتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں قبلے کو مانتا ہوں, میں کعبے کو مانتا ہوں, میں قیامت کو مانتا ہوں, میں حساب و کتاب کو مانتا ہوں, میں برزخ کو مانتا ہوں, میں میزان کو مانتا ہوں, میں صراط کو مانتا ہوں, میں جنت و جہنم کو مانتا ہوں. اور کافر کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا, نبی کو نہیں مانتا, رسولوں کو نہیں مانتا, اماموں کو نہیں مانتا, قیامت کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا. تو قرآن سے انکار کر کے, کعبے سے انکار کر کے, نبوت و رسالت و امامت سے انکار کر کے کافر بن گیا. وہ کر رہا ہے انکار اور مومن کر رہا ہے دعویٰ. اور دعویٰ اور انکار جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو انکار والے کو اپنے انکار کی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن دعویٰ کرنے والے کو ثبوت دینا پڑتا ہے. اب سنیے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد. میں نے اتنا وقت آپ کو اس ایک جملے کے لیے سنانے کے لیے لیا ہے. ہمارے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو مومن ہے دعوے دار کہ مانتا ہے, اور منکر ہے کافر کہ نہیں مانتا. انکار کرنے والے کا انکار ہی کافی ہوتا ہے, انکار کی کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی.
لیکن دعویٰ کرنے والے کو، مدعی کو اپنے دعوے کی دلیل دینا پڑتی ہے، لہذا جب مومن ہے دعوے دار تو اسے دلیل دینا پڑے گی۔ ایمان دعوے کا نام ہے اور مطابق ایمان عملی زندگی بسر کرنا یہ اس کی دلیل کا نام ہے۔ اگر ایمان دعویٰ ہے تو عمل صالح اس ایمان کی دلیل ہے جو مومن کی زندگی میں دکھائی دینا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ یعنی اگر میں دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں تو پھر مجھے حکم خدا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میری زبان کہتی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو میری پیشانی کو خاک پر سجدے میں جانا چاہیے معبود کے سامنے۔ اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عدالت الہی کا یقین رکھتا ہوں تو پھر مجھے دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عدل الہی اس کا انتقام مجھ سے لے گا معاذ اللہ۔ اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں رسالت کا اقرار رکھتا ہوں تو مجھے سنت و سیرت و نبی کا پتہ چلا کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں، محبت اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت میرے دل میں ہے، عقیدہ امامت میرے پاس ہے، تو پھر ان کی خوشی میں مجھے خوش ہونا چاہیے، ان کے غم میں مجھے غمگین ہونا چاہیے۔ ان کے غم کے موقع پہ اگر میرا ہاتھ میرے سینے پہ جاتا ہے تو ان کی سیرت کو دیکھ کے مجھے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اگر میں قیامت کو مانتا ہوں تو پھر مجھے اپنی زندگی میں سنبھل کے چلنا چاہیے کہ قیامت میں مجھے حساب دینا ہے۔ یعنی ہر بات جو مانتا ہوں اس کے ماننے کے تقاضے عملی شکل میں میری زندگی میں دکھائی دینا چاہیے، اور مجھے اپنی زندگی میں ثابت کرنا ہوگا امام کی ارشاد کی روشنی میں کہ ایمان دعوے کا نام ہے اور عمل اس دعوے کے ثبوت کا نام ہے۔ اور بس اب اس کے بعد میں آج تیسری اور آخری بات آج کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نمونے کے طور پر، کہ اسی کی امید بھی پیدا کی ہے ہمارے دلوں میں معصومین کے ارشادات نے، اور یہی اسی طرح کا ان سے ہمارا مطالبہ ہے۔ تذکرہ کرتے کرتے ایک چھوٹا سا ارشاد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی یاد آ گیا۔ مولا علی کے ارشادات کے دو مجموعے ہیں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، ایک نہج البلاغہ جس سے ہم آپ سب واقف ہیں، اور آپ کے ارشادات کا ایک اور مجموعہ ہے جس میں صرف آپ کے مختصر نہایت پیغام پہنچانے والے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز اور جملے ہیں، جس کا اصل کتاب کا نام ہے درر الحکم و غرر الکلم، جس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے پاکستان سے۔ آمودی کی کتاب ہے یہ، اس میں جو امام کے ارشادات ہیں وہ الف بے کی ترتیب سے لکھے ہیں، یعنی جتنے جملے الف سے ہیں وہ سب ایک ساتھ پھر جو بے سے اس ترتیب کے ساتھ کر دیے گئے ہیں۔ اس میں مولا کا ایک جملہ ہے ایمان اور عمل کے رشتے کے سلسلے میں۔ مولا کا ارشاد ہے کہ الایمان والعمل اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان۔ مولا کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل اخوان دو بھائی ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ اور، ایک لفظ اور ہے، اخوان توامان، ایمان اور عمل دو بھائی ہیں، جڑواں بھائی ہیں۔ توام جڑواں، جو دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ رفیقان، اور ایمان اور عمل دو دوست ہیں، لا یفترقان، لیکن دوست کیسے؟ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ عزیزو، صاحب نہج البلاغہ، صاحب منبر سلونی کا جملہ ہے۔ ہم آپ گفتگو کرتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بعض الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نہ بھی لاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا بات پہ۔ ایک ہی لفظ کو دو دو تین مرتبہ کہنا، ایک لفظ سے ملتے جلتے لفظ کہنا، یہ سب ہماری گفتگو کی کمزوریاں ہیں گویا اپنی بات پہنچانے کے لیے۔ لیکن جو صاحب نہج البلاغہ ہے اس کے یہاں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ الفاظ استعمال کریں، لہذا جب کوئی لفظ جہاں آئے گا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوگا۔ مولا کے اس ارشاد پہ ذرا سے غور کیجیے آپ۔ علی کہتے ہیں الایمان والعمل اخوان، ایمان اور عمل دو بھائی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک لفظ بڑھایا، توامان، جڑواں۔ اگر یہ جڑواں کا لفظ نہ آیا ہوتا تو کیا جملہ نامکمل رہتا، یہ سینٹنس نامکمل رہتا؟ اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ ایمان اور عمل دو بھائی ہیں تب بھی نامکمل بات نہیں تھی۔ وہ رفیقان، اگر کہہ دیتے کہ ایمان اور عمل دو دوست ہیں، بس اتنا ہی کہتے
تب بھی نامکمل بات نہیں تھی، لیکن اس میں بھی ایک لفظ بڑھایا ہے، لا یفترقان، ایسے دو بھائی ہیں جو ایک دوسرے سے جدا، دو دوست ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، اگر یہ دونوں لفظ دونوں جگہ پہ نہ بڑھائے گئے ہوتے تو وہ پیغام نہ پہنچتا جو ان دو لفظوں نے پہنچایا۔ ذرا سے آپ غور کریں تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ جڑواں بھائی کون ہوتے ہیں؟ جڑواں بھائی وہ ہوتے ہیں جو ایک ساتھ عالم وجود میں آتے ہیں اور ایک ساتھ دنیا میں آتے ہیں۔ دو بھائی جڑواں تب کہلائیں گے جب وہ ایک ساتھ ان کی ولادت ہو۔ اگر ایک سال ایک بڑا ہے اور دوسرا دوسرے سال پیدا ہوا ہے تو یہ جڑواں نہیں ہے۔ جڑواں وہ ہیں جن کی تاریخ پیدائش، ولادت، وقت ولادت ایک ہوتا ہے۔ تو جو ساتھ پیدا ہوں اور جن کی ساتھ خلقت ہو وہ ہوتے ہیں جڑواں۔ جڑواں کہلاتے ہی اسی لیے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ دو جڑواں بھائی جو ساتھ پیدا ہوئے ہیں ساتھ دنیا سے مرے بھی، رخصت بھی ہوں، ایک ہی عمر ہو دونوں کی؟ ایسا ضروری نہیں ہے۔ پیدا ساتھ ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ دونوں کی ایج ایک عمر ہو، عمر ایک ہو، ایج ایک ہو، زندگی ایک ہو، دونوں کو ساتھ موت آئے، ایسا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک بھائی اس میں سے مر جائے اور ایک رہ جائے، لیکن پیدا ساتھ ہوں گے، آئیں گے ساتھ، لیکن جانا ساتھ ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے دوست، کوئی کسی کا دوست بنتا ہے تو بنتا ہے نا، پہلے تو نہیں تھے دوست، پیدا تو نہیں ہوئے۔ یہ 5 سال کی عمر میں اسکول میں دوستی شروع ہو گئی، 4 سال کی عمر میں شروع ہو گئی، 10 سال کی عمر میں شروع ہوئی، 20 سال کی دوستیاں شروع ہونے کی الگ الگ عمریں ہوتی ہیں۔ بچپن کا دوست، بچپن کی دوستی زیادہ پکی ہوتی ہے، لیکن دو دوستوں کی دوستی زندگی کے کچھ فاصلے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ 4 سال کے ہو گئے اب دوست ہو گئے دوسرے کے اسکول جا کے، 10 سال کے ہو گئے، 15 سال کے ہو گئے، اس سے پہلے تو دوست نہیں تھے نا یہ۔ اس کے بعد جو دوست ہو گئے تو ان کی دوستی ہمیشہ باقی رہے گی؟ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا دوستی آئے اور چلی جائے، باقی رہنا ضروری نہیں ہے۔ تو امام نے 2 مثالیں دیں ایمان اور عمل کی، تاکہ دونوں طرف کی حدوں کو پہچانوا دے۔ کہ ایمان اور عمل 2 بھائی ہیں۔ اگر صرف یہ کہتے تھے کہ 2 بھائی ہیں تو تصور ہوتا کہ ٹھیک ہے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی پہلے پیدا ہوتا ہے، ایک بھائی بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ مگر جب یہ کہہ دیا کہ 2 جڑواں بھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا آغاز ساتھ ساتھ ہوگا۔ جب ایمان وجود میں آئے گا تو عمل کو بھی ساتھ ساتھ لے کے آئے گا۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ مرحلہ آغاز میں الگ الگ ہو جائے، کہ ایمان پایا جاتا اور عمل نہ پایا جاتا ہو۔ ان کا آغاز بھی ہوگا تو ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری مثال دی، وہ رفیقان ہے، چونکہ جڑواں بھائی پیدا ساتھ ہوتے ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک مر جائے اور ایک رہ جائے، یعنی ایمان رہ جائے عمل چلا جائے، یا عمل رہ جائے ایمان چلا جائے۔ مگر دوسری مثال دے دی کہ رفیقان لا یفترقان، ایسے 2 دوست ہیں جن کی دوستی شروع تو ساتھ میں نہیں ہوتی ہے لیکن لا یفترقان، جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ تو یہ 2 مثالیں دے کے امام نے بتایا ہے کہ ایمان و عمل کی مثال سمجھنا ہے تو سمجھ لو، آغاز کے لحاظ سے یہ جڑواں بھائیوں کی طرح ہیں کہ پیدا ہوں گے تو دونوں ساتھ پیدا ہوں گے، اور اختتام کے لحاظ سے 2 نہ ٹوٹنے والی دوستیوں کی طرح ہیں کہ نہ یہ اس سے جدا ہوگا نہ وہ اس سے جدا ہوگا۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان و عمل کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، جب ایمان آتا ہے تو عمل کو لے کے آتا ہے، اور جب تک رہتا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایمان بھی رہتا ہے اور عمل بھی رہتا ہے، عمل بھی رہتا ہے اور ایمان بھی رہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ایمان عمل کو پیدا کرتا ہے اور عمل سے ایمان کو وسعت ملتی ہے، مضبوطی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ یہ رشتہ ان کے درمیان ہے اور اسی رشتے کی بنیاد پر معصومین نے ہم سے مطالبات کیے ہیں۔ بس آخری تذکرہ، معصومین کے ارشادات میں ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ بظاہر امام نے فرمایا کہ لا یکون المؤمن مؤمنا
حتی تکون فیہ ثلاث خصال، کوئی مومن اصلی صحیح مومن اگر ہونا چاہتا ہے تو یہ مومن واقعی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر 3 خصلتیں صفتیں پیدا نہ کر لے۔ وہ 3 کون سی صفتیں اور خصلتیں ہیں؟ فرمایا کہ ایک صفت، ایک کمال، ایک خوبی اللہ سے لے۔ مومن اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرے، ایک خوبی اللہ سے لے، ایک خوبی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے، اور ایک خوبی اولیاء خدا ائمہ طاہرین علیہ السلام اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام سے لے۔ کون سی خوبی اللہ سے لے، کون سی خوبی نبی سے لے، اور کون سی خوبی اہل بیت سے لے؟ فرمایا کہ اللہ کمال ہی کمال ہے وہ، لیکن اس کے فضل اور اس کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ جیسے وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، ویسے ہی وہ عیبوں کا چھپانے والا بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے۔ فرمایا کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اللہ سے یہ خوبی لے کے اپنے اندر پیدا نہ کرے، عیبوں کو چھپانے کا مزاج، کہ کسی کی کوئی کمی یا کوئی برائی دکھائی دے تو اسے چھپائے۔ دوسرا کمال نبی سے لے، نبی کے کمالات میں وہ کمال کہ جو مومن کو اپنے اندر پیدا کرنا، جس کے بغیر اس منزل کمال تک مومن نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ ہے خوش اخلاقی۔ فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اندر نبی کی اس خوبی کو پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، ان سے یہ کمال کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اس کی اپنی سطح کی ہیں، ان کی نہیں، اس سطح کی نہیں، اس مومن کی سطح کی۔ لیکن خوش اخلاقی ایک ایسا کمال ہے جب تک مومن اپنے اندر نہ پیدا کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ امام سے جو چیز لینا ہے، جو کمال لینا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا والصبر علی الضراء، مصیبتوں اور دشواریوں میں صبر، یہ اولیاء خدا کا کمال ہے۔ جب تک مومن اس خوبی کو اپنے اندر پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ سے ایک خوبی لینا ہے اسے، نبی سے دوسری خوبی لینا ہے، اور امام سے تیسری خوبی لینا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف آپ کے سامنے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں، اللہ کا جو کرم ہمارے اوپر ہے، اللہ نے جو کچھ ہمیں بن مانگے دیا ہے اور ہمیں نوازا ہے، ان احسانات میں سے بہت سے احسانات کا ہم احساس کرتے ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اور بعض ایسے احسانات ہیں جن کا ہم احساس نہیں کر پاتے۔ یہ بتائیے کہ ہم آپ زندگی کے ہر لمحے میں اپنی معبود کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے اعمال، قرآن کریم میں صاف کہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ جو دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، آیا اور گیا، سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے، جو بات بھی ہمارے دماغ میں آئی ہے، سیکنڈ کے کسی حصے کے لیے بھی اگر آئی ہے تو اللہ اس سے بھی ما تخفی الصدور، جو دلوں میں چھپا رکھا ہے، جو وسوسے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں، ان سب سے مالک واقف ہے۔ ہماری آنکھیں کیا کر رہی ہیں، ہماری زبان کیا بول رہی ہے، ہمارے کان کیا سن رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر کیا کر رہے ہیں، یہ تو بہت سے لوگ ہیں جو واقف ہو جاتے ہیں اس میں سے کچھ سے۔ ہماری زبان کی گفتگو بہت سے انسان بھی سن لیتے ہیں کہ ہم نے غلط بات زبان سے کہی۔ ہماری آنکھوں کی غلطی دوسرے بھی محسوس کر لیتا ہے کہ انہوں نے آنکھوں سے غلطی کی، کانوں سے حرام آواز سنی۔ لیکن جن اعمال کو انسان انجام نہیں دیتا، ان اعمال کو کیے بغیر صرف جس کا خیال دماغ سے گزرتا ہے، اس گزرنے والے خیال سے لوگ واقف نہیں ہوتے، مالک واقف ہوتا ہے۔ عزیزو، جو کچھ ہم سے ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ پیروں سے، اعضاء جسمانی سے جو خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک آدھ غلطی
اگر دوسروں تک پہنچ جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا جو کرم ہمارے اوپر ہے جس کا ہمیں واقعاً احساس نہیں ہوتا. ہم جتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں ہم سب اپنے اپنے حالات سے واقف ہیں. ان غلطیوں میں سے، ان خطاؤں میں سے اگر ایک آدھ خطا کوئی دوسرے تک پہنچ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم منہ اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہوتے، ہم لوگوں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کرتے. مگر وہ کریم پروردگار، پہلا مرحلہ ہے جو عرض کر رہا ہوں احسان خدا کا، وہ کریم پروردگار ہماری دن رات کی ساری خطاؤں اور غلطیوں سے واقف ہونے کے باوجود کسی کو باخبر نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ آدمی اپنی غلطی کو اتنا نہ دہرائے کہ اس کے اندر خود وہ حیا ختم ہو جائے، وہ فکر ختم ہو جائے اپنی غلطی کی چھپانے کی، اور وہ اتنا بگڑ چکا ہو کہ اب اس کو رسوائی کا مرحلہ آ گیا ہو. میں پھر تاریخ کے سہارے آپ کو صرف کرم پروردگار کا ایک نمونہ یاد دلاؤں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور ہی کا واقعہ ہے. ایک جوان گرفتار کر کے لایا گیا، یہ بھی مشہور واقعہ ہے. جوان گرفتار کر کے لایا گیا، خوبصورت، خوش شکل، خوش روح. اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے چوری کی ہے، اور اس نے خود اقرار کیا کہ اس نے چوری کی ہے، اور اس کی اب سزا یہ ہے کہ اس کے دائنے ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹیں، ہاتھ کاٹ دیا جائے. امام نے جب اسے دیکھا تو پہلا جملہ تو فرمایا کہ صورت اتنی اچھی اور سیرت اتنی بری. امام کا جملہ خود کہہ رہا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے اعتبار سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر زیادہ اچھی صورت پائی ہے تو دوسروں کے مقابلے میں تمہاری سیرت بھی زیادہ اچھی ہونا چاہیے. کا صورت اتنی اچھی اور سیرت اتنی خراب. اور اس کے بعد امام نے پھر اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے چوری تو کی ہے، لیکن یہ چوری جو کی ہے میں نے مجبوری کے حالات میں کی ہے. میرے ذمہ 18 گھر والوں کا خرچ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے مجبوراً چوری کی ہے. امام نے کہا بہرحال سزا ملے گی. تو اس نے پھر ایک اور عذر کیا. اس نے کہا کہ یہ چوری میں نے پہلی مرتبہ کی ہے، 18 لوگوں کا بوجھ میرے اوپر تھا اور میں نے زندگی میں پہلی بار چوری کی ہے. تو امام نے، روایت کہتی ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ چوری کی ہے تو روایت کہتی ہے کہ امام نے سر جھکایا اور ذرا دیر سر جھکا کے سر اٹھایا جیسے کوئی آدمی کچھ سوچتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے کہ اس نے پہلی بار چوری کی ہے. اس نے پہلی بار چوری نہیں کی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لے جاؤ اسے سزا دو. امام نے یہ کہہ کے سزا کا حکم دیا. لوگ اسے لے گئے، اسے سزا مل گئی. جب سزا مل گئی تو اس نے امام کے قصیدے پڑھنا شروع کیے اور کہا کہ علی نے سچ کہا ہے، یہ چوری میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی تھی، اب تک نہ جانے کتنی چوریاں. روایت میں شاید فقرہ ہے کہ اس نے اقرار کیا کہ 99 مرتبہ چوری کر چکا ہوں میں، یہ 100ویں چوری تھی جس پر مجھے پکڑا گیا، جس میں پکڑا گیا ہوں. اور میں اقرار کرتا ہوں کہ علی سچ کہہ رہے تھے، میں جھوٹ بول رہا تھا. یہ چوری میری پہلی چوری نہیں تھی، اس سے پہلے بہت چوریاں کر چکا ہوں، 99 بار چوری کی، 100ویں بار پکڑا گیا ہوں. جب اس نے اقرار کر لیا تو لوگ امیر المومنین کے پاس آئے، کہا مولا وہ انکار کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا پہلی چوری کی ہے، اور آپ نے کہا تھا جھوٹ بول رہا، پہلی مرتبہ چوری نہیں کی. اور اب جب اسے سزا مل گئی تو وہ اقرار کر رہا ہے کہ علی سچ کہہ رہے تھے، میں نے چوری پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، 99 بار چوری کر چکا ہوں، یہ 100ویں چوری جس پر مجھے سزا ملی ہے. مگر مولا آپ نے اس کے اقرار سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے پہلی بار چوری نہیں کی، پہلی بار جرم نہیں کیا. یہ آخر آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی تھی؟ عام لوگ ہیں پوچھنے والے، عام لوگ ہیں پوچھنے والے، ورنہ امام سمجھنے والا اس طرح کے سوال امام سے نہیں کرے گا. لیکن جو پوچھنے والے وہ خالی حاکم سمجھ رہے ہیں. کہا آپ نے کیسے کہہ دیا تھا کہ اس نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو امام نے کہا سنو، پروردگار کی رحمتوں میں ایک رحمت ہے یہ، میں نے اسی لیے واقعہ سنایا آپ کو. پروردگار کی رحمتوں میں ایک رحمت ہے یہ کہ وہ کسی غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی پر پہلی مرتبہ کبھی رسوا نہیں کرتا، کسی خطا پہ پہلی مرتبہ کبھی رسوا نہیں کرتا. اس نے جو یہ کہا کہ اس نے چوری پہلی مرتبہ کی ہے اور پکڑ کے لایا گیا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، جرم کھل گیا ہے، مجھے اس بات نے بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. پروردگار اس سے بڑا رحیم ہے کہ وہ پہلی مرتبہ جرم پہ سزا دے دے اور کسی کو رسوا کر دے. وہ تو تب رسوا کرتا ہے جب آدمی جرم کا عادی بن جاتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمارے اوپر اللہ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ ہم غلطیاں دہراتے رہتے ہیں لیکن وہ کریم مالک ہمیں اس کے باوجود رسوا نہیں کرتا. وہ ستار العیوب ہے، وہ ہماری غلطیوں کو چھپا کے رکھتا ہے، اور جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں
وہ تو پھر بھی چلیے آدمی کچھ سوچ سمجھ کے غلطی کرتا ہے، کچھ دیکھ کے کرتا ہے، کچھ گناہوں سے آدمی سماج اور معاشرے کے ڈر سے رک جاتا ہے، اللہ کے خوف سے رکے نہ رکے، خدا نخواستہ اگر ایک مسجد میں نماز پڑھنے والا آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے، تو اب وہ جوا کھیلتے ہوئے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے شراب پیتے ہوئے نہیں جاتا، اس حد تک چوری کے حد تک نہیں جاتا ہے، گناہوں کی دنیا میں جاتا ہے، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جنہیں نہیں کرتا، اپنے گویا سوسائٹی میں اپنے ماحول اور اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے اس لیے رک جاتا ہے، مگر جن گناہوں کو وہ نہیں کرتا سوسائٹی سے ڈر کے، لوگوں سے ڈر کے، رسوائی سے ڈر کے، ان کے بارے میں دماغ میں خیال تو آ ہی جاتا ہے، کرے چاہے نہ کرے، کرے چاہے نہ کرے، لیکن کتنی باتیں ہیں جو آدمی سوچ کے چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا۔ ہم آپ سب اپنی دماغی کیفیتوں کا جائزہ لیں تو ہمارے دماغوں میں لہروں کی شکل میں کتنے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، ایسے خیالات، کوئی دکھائی دیا اس کے بارے میں خیال آ گیا، کسی سے ملاقات ہوئی اس کے بارے میں خیال، الگ الگ خیالات دماغوں میں آتے رہتے ہیں۔ اگر یہ پیدا ہونے والے خیالات جو ہمارے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں، اگر ان خیالات سے مالک کہیں دوسروں کو واقف کر دیتا تو ہم کس قابل رہ جاتے؟ اگر ان خیالات سے مالک دوسروں کو واقف کر دیتا ہے تو ہم کس قابل رہ جاتے؟ باپ اولاد کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا، ہمارا باپ ایسی باتیں سوچتا ہے، اولاد ماں باپ کے سامنے جانے کے قابل نہ رہ جاتی ہے سوچ کے کہ ماں باپ سوچیں گے ہمارے بچے کے دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہیں، بھائی بھائی کے پاس جانے کے قابل نہ رہ جاتا کہ یہ میرا بھائی ہے ایسے سوچ رہا ہے، دوست دوست کے سامنے نہ جاتا یہ میرا دوست ہے اور میرے بارے میں دماغ کے اندر یہ چھپائے ہوئے ہے، تو نہ جانے کتنی مشکلیں اس معاشرے میں ہو جاتی ہیں، کوئی کسی کے سامنے جانے کے قابل نہ رہ جاتا۔ پہلے ہی مرحلے میں اگر ہماری خطائیں جو ہم سے ہو چکی ہیں ان کو تشتت بام کر دے مالک تو ہم جینے کے قابل نہ رہ جائیں، جائے کہ اگر دماغوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے واقف کر دے تو ہماری صورتحال کیا ہوگی۔ یہ اس کا انتہائی کرم ہے، انتہائی کرم ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو بھی چھپائے رکھتا ہے اور ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی چھپائے رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا بڑا کرم کیا کرتا رہتا ہے، وَكَمْ مِنْ صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ قَدْ نَشَرْتَ، جو خطائیں ہو جاتی ان کو تو چھپا دیتا ہے، جو خراب خیالات دماغ میں پیدا ہوتے ہیں ان سے تو دوسروں کو باخبر نہیں ہونے دیتا ہے، لیکن ایسی نہ جانے کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں جن کا میں اہل نہیں ہوتا ہوں لوگوں کی زبان پہ میرے لیے جاری کر دیتا ہے۔ کم من صناع جمیل، کتنی اچھی اچھی تعریفیں ہیں، لست اہلا لہ، جس کا میں اہل نہیں ہوں، جس کے قابل نہیں ہوں، قد نشرتا، اے میرے معبود تو نے میرے لیے انہیں پھیلا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو میرا دل جانتا ہے، میرا دماغ جانتا ہے، میرے خیالات جانتے ہیں، میرے اعمال جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، تیرا انتہائی کرم ہے کہ تو ستار العیوب ہے۔ تو اے ستار العیوب کے ماننے والوں، مالک کے اس کمال کو، اس خوبی کو مومن کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تین خوبیاں اپنے اندر نہ پیدا کر لے۔ میں اب باقی تفصیلات انشاءاللہ اگلی گفتگو میں موقع ملے گا تو عرض کروں گا اس حدیث سے متعلق۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ دوسروں کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ مومن تب ہو سکتا ہے جب وہ دوسروں کے عیوب کو پھیلانے کا کام نہ کرے بلکہ دوسروں کے عیوب کو چھپانے کا کام کرے۔ اور روایات یہ کہتی ہیں آج ہمارے ماحول میں مالک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، جن میں غیبت ہے، جن میں چغل خوری ہے، ادھر سے ادھر بات پھیلانا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بے توجہی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں گھر ٹوٹتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، دوستیاں ٹوٹتی ہیں، تعلقات ٹوٹتے ہیں، افتراق پیدا ہوتا ہے۔ مالک کا خود کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھپاتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے تو کرم کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ جس کے حقدار نہیں وہ تعریفیں نشر کر دیتا ہے، جو خرابیاں ان کو چھپا دیتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی خرابیوں کی طرف توجہ کر لے اور توجہ کر کے ان پہ توبہ کر لے تو یہاں تک وعدے کرتا ہے کہ تم اگر شرمندہ ہو کے اپنی خطاؤں پر ٹھیک سے توبہ کر لو تو تمہاری خطاؤں کو ہم حسنات تک سے بدل دیتے ہیں، برائی کو، خطا کو بھلائی سے بدل دیتا ہے اگر انسان واقعی راہ راست پہ آ کے شرمندہ ہو کے توبہ کر لے۔ یہاں تک وہ وعدہ کرتا ہے۔ عزیزو، مالک ہم کرم، اس کے ممنون کرم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، لیکن ہم سے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم
تھوڑے سے معلومات والے ہو، تھوڑی سی چیزیں دیکھتے ہو، اور ہو سکتا ہے تم جو کچھ دیکھ رہے ہو واقعیت نہ ہو، تم دیکھ کچھ رہے ہو، سمجھ کچھ رہے ہو، تو لہٰذا تم دوسروں کی برائی پھیلانے کا کام نہ کرو، دوسروں کی کمیاں چھپانے کا کام کرو۔ اور روایات معصومین میں فقرہ مجھے پڑھنے کو ملا ہے، روایات معصومین میں مجھے فقرہ پڑھنے کو ملا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ جو دوسروں کی کمیوں اور نقائص اور عیوب کی تلاش میں نکلتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر اللہ اس کے عیوب اور کمیوں اور نقائص کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اور جو اللہ کو اپنے خلاف کر لے اور اللہ اس کی کمیوں کو تلاش کرے تو پھر وہ اپنے گھر کے اندر رسوا ہو جاتا ہے۔ عزیزو، ہمارے ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کمیاں ہم سب میں ہیں، خطا ہم سب سے ہوتی ہے، غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں کو پھیلائیں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں کو چھپانے کی کوشش کریں۔ ہم چھوٹے سے ہو کے جب ان خطاؤں کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو کل مالک کائنات سے میدان قیامت میں کہہ سکیں گے معبود بہت چھوٹے تھے ہم، ہماری نگاہوں میں جو غلطیاں آئی تھی ہم نے چھپا لی، تو بہت بڑا ہے کریم، تو کریم ہے، بڑا ہے، ہماری غلطیوں کو چھپا دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، میں نے آپ کا وقت لیا، آپ کے چہروں پہ تھکن کے احساس بھی ہے مجھے، میں نے آپ سے جو گزارش کرنا چاہی ہے وہ ارشادات معصومین کی روشنی میں، معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں زندگی کے سبق ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایسے تذکرے درمیان میں دہرائے جاتے رہیں کہ ذکر کرنے کا فائدہ ہر صاحب ایمان کو ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں صاف صاف مالک کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاتے رہو اس لیے کہ یاد دلانا مومنین کے کام آتا ہے۔ کربلا کا واقعہ اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ کیا تھا؟ بھولی ہوئی انسانیت کو سبق یاد دلانا تھا، دین کا سبق، عبادت خدا کا سبق، اللہ کی رضا کی فکر پیدا کرنے کا سبق۔ اور یہ کربلا میں سب کی کوشش یہی تھی، ساری کوششیں تھیں کہ جو کچھ لوگ بھول رہے ہیں یا جو کچھ بھولیں گے وہ سب یاد دلا دیا جائے، اور اس کے لیے جو قربانیاں بھی دینا پڑیں وہ دی گئی ہیں۔ شہداء کا خون کربلا میں بہا ہے، مگر عزیزو یہ مجاہدین نے کربلا کا خون صرف کربلا میں نہیں بہا ہے۔ اگر آپ ذرا سے محسوس کریں تو وہ خون جو گردنوں سے کٹنے کے بعد نکلا ہے وہ تو خاک کربلا پہ جذب ہو گیا، لیکن وہ خون جو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے پہنانے سے نکلا ہے وہ تو کوفہ اور شام کے راستوں میں ٹپکتا رہا ہے۔ وہ خون جو گوشوارے چھیننے سے نکلا ہے، وہ خون کہاں کہاں جذب ہوا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ صرف سریے سن کے بے چین ہو جاتے ہیں کہ سروں سے چادریں چھینی گئیں، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، اس پہ تادیانے لگائے گئے، مگر سوچئے بھوکے بچوں کا، پیاسے بچوں کا وہ قافلہ جس میں مائیں ہیں مگر اتنی مجبور ہے کہ ہاتھ بھی رسیوں سے بندھے ہیں، پیر بھی رسیوں سے بندھے ہیں، وہ قافلہ کہاں کہاں سے گزرا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کے عشرے میں آغاز میں عرض کیا تھا کہ شہداء کربلا کی ایک فہرست وہ ہے جس سے ہم آپ واقف ہیں، جو کربلا میں شہید ہوئے، جن کے سر کٹے، جن کے سر نوک نیزہ پہ بلند ہوئے، جن کے نام فہرست میں لکھے گئے۔ لیکن شہداء کربلا کی ایک فہرست وہ بھی ہے جس سے ہم آپ واقف نہیں ہیں، جن کے ناموں کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، جن کی قبریں کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ کون سے شہداء ہیں؟ یہ کربلا کے وہ گمنام شہداء ہیں جو راہ کوفہ اور شام میں شہید ہوئے۔ حسین کا قافلہ 28 رجب کو جب کربلا مدینے سے نکلا تھا تو اس قافلے میں بیویاں تھیں اور بیویوں کے گود میں بچے تھے، یہ گودیں آباد تھیں۔ ان میں سے کچھ بچے کربلا میں شہید ہوئے، 6 مہینے کا لال باپ کے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا گیا۔ 2 کمسن بچے عصر عاشور جب خیموں میں آگ لگی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہوئے مقاتل ان بچوں کی شہادت کی خبریں دیتا ہے۔ حسین کی ایک کمسن بچی شام کے زندان میں اس کی قبر بنی، لیکن صرف یہی بچے نہیں تھے، اور بچے بھی تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 7 محرم کو جب زہیر بن القین لشکر یزید کے سامنے آئے ہیں اور آ کے پانی کے حصول کی کوشش کی ہے، پانی نہیں مل سکا، مگر زہیر بن القین نے ایک فقرہ کہا تھا حسین کے خیموں میں نے بچے دیکھے ہیں اور یہ بچے پیاسے ہیں، اگر ان پیاسے بچوں کو پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے۔
سوچو عزیزو، جب 7 محرم کو حسین کے خیموں میں بچے اتنے پیاسے تھے کہ زہیر کہہ رہے تھے اگر ان بچوں کو پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے، تو یہ پیاس 8 کو کتنی بڑھی، یہ 9 کو کتنی بڑھی، یہ پیاس 10 محرم کو کتنی بڑھی، اور اس پیاس کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا ہے، مگر 7 محرم کو یہ بچے تھے۔ پھر عاشور کے دن بھی جب حسین کا لشکر میدان میں جا کے لڑ رہا تھا، باری باری جنگ ہو رہی تھی، ایک کے بعد ایک مجاہد کا جنازہ آتا تھا، اور سردار لشکر حسینی آ کے ہر بار کہتا تھا آقا مقتل میں جانے کی اجازت چاہیے، میدان میں جانے کی اجازت چاہیے، تو حسین کہتے تھے میرے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے تھک چکے ہیں عباس، کہا آقا مقتل میں جانے کی اجازت چاہیے، کہا بھیا تم میرے سردار ہو، میرے لشکر کے سردار ہو۔ تو عباس نے ایک مرتبہ مایوسی بھرے لہجے میں ایک فقرہ کہا تھا، آقا وہ لشکر کہاں اب رہ گیا ہے جس کا سردار یا آپ کا غلام ہے۔ اسی لمحے خیموں سے بچوں کی التش کی آواز آئی، حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا بھیا اگر جاتے ہوئے تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عباس نکلے تھے، علم و مشکیزہ لیا تھا، بھتیجی کو بلایا تھا، بچوں کو سمیٹا تھا، بچوں نے چچا کو رخصت کیا تھا، ننھے بچوں نے لے کے حلقے میں چچا کو رخصت کیا تھا، اور جب عباس ترائی کے کنارے شہید ہو گئے، جب مشکیزہ چھٹ گیا، جب پانی نہ آ سکا، اور بھائی کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے حسین علم لے کے آئے، تو پھر ننھے بچوں نے اس علم کو حلقے میں گھیر کے ماتم کیا تھا، اور سکینہ چلی تھی فرات کی طرف۔ بابا نے پوچھا تھا بیٹا کیا ارادہ ہے، کہا چچا کو بلانے جا رہی ہوں، ان سے پانی نہ مانگوں گی، میں صرف آپ کو یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ مدینے سے چلے تو بچے تھے، عاشور کا دن آیا تو بچے تھے، عصر عاشور کے ہنگام بھی خیموں میں بچے تھے، عباس کو ننھے بچوں نے رخصت کیا تھا۔ اس کے بعد 6 مہینے کا لال کربلا میں شہید ہوا، 2 بچے کربلا میں پامال ہوئے، 1 بچی کی قبر شام میں بنی، مگر یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے واپس آیا تو یہ بچے کیا ہو گئے تھے کہ ام کلثوم نوحہ پڑھ رہی تھی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، ہم گئے تو ہماری گودیں آباد تھیں، ہم واپس آئے ہیں تو ہماری گودیں ویران ہو چکی ہیں، مقتل نہیں بتاتے، مگر ہوا کیا ہے، ارے بیویوں کے ہاتھ بندے ہیں، پیر بندے ہیں، بے کجاوا اونٹوں پہ بیویوں کو بٹھایا گیا ہے، بندے ہوئے ہاتھوں میں بچوں کو سنبھالے ہیں، اور اونٹ دوڑائے جا رہے ہیں، ٹھوکر لگی، بچہ اچھل کے گود سے گر گیا، ہاتھ بندے ہیں کیسے روکے، پیر بندے ہیں کیسے سنبھالے، کچھ بچے بیابانوں میں تشنگی کا شکار ہو کے شہید ہو گئے، کچھ راہ کوفہ و شام میں پامال ہو کے شہید ہو گئے۔ یہ وہ گمنام شہداء ہیں کہ جن کا ماتم حسین کی بہن مدینے میں کر رہی تھی، نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس ادا کو قبول فرما، بار الہا ہمارے تمام اعمال خیر کو قبول فرما، بحق معصومین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، بحق بیمار کربلا ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرما۔ الہی اسیران اہل حرم کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، شہداء کربلا کا واسطہ جو دنیا سے جا چکن پر رحمت نازل فرما۔ الہی ہم سب تیرے محتاج ہیں، بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی کے جائز وسیلے عنایت فرما۔ الہی ہم سب کو ہماری روزیوں میں وسعت کے ساتھ ساتھ برکت عنایت فرما، بار الہا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مالک ہم سب کو زندگی میں اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف بار بار عنایت فرما، وقت موت اور بعد موت محمد و آل محمد علیہ السلام کے انوار مقدسہ کی زیارت کرنے کے قابل اور ان کی شفاعت پانے کے قابل بنا دے۔ الہی زمانے کے امام کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شمار فرما۔ 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مرحومہ زرینہ بائی بنت قاسم علی، مرحومہ شیریں بائی بنت حاجی بھائی سوڈا والا اور کل مومنین و مومنات کی روح کو ہدیہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ زیارت۔